ہر کانسٹیٹوئنسی میں 1000 لوگوں کو جو ہے خیبر پختونخوا کی وہاں پہ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، لیکن اس میں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے مل گئے ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ یہ وفاق سے اگر آپ کو فنڈ نہ ملے تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ منصوبہ تو نہیں ہے کہ بجلی ہی بند کر دی جائے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 100 روپے فی یونٹ پڑے گی وفاق کو اگر کے پی کی بجلی پروڈکشن روک دی جائے؟ دیکھیں جو ہمارا اس سال بجٹ آنا تھا نا، جو وفاق سے ہمارے پیسے بنتے ہیں جو ہم کلیم کر رہے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو ہم وفاق کو 100 ارب اس سے بچا کے دے سکتے ہیں پورے، اگر پیسے آ جائیں جو ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے، ونڈ فال پروفٹ کے، فاٹا کے جو کمیٹڈ ہے۔ میں ہوں زبیر علی خان۔ آج ہمارے مہمان ہوں گے خیبر پختونخوا کابینہ کے مشیر خزانہ جناب مزمل اسلم صاحب۔ ویڈیو لنک کے تھرو انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ وی نیوز کو آپ نے اپنا وقت دیا۔ جی تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے صحت کارڈ آتے ہی جو ہے وہ بحال کر دیا ہے۔ سب سے پہلے فارموسٹ پرائورٹی جو تھی وہ خیبر پختونخوا کابینہ کی، جس طرح وزیر اعلیٰ علی امین گنڈوپور صاحب نے بھی یہ کہا۔ اب آنے والے دنوں میں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ عوام کو براہ راست فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس پائپ لائن میں کون سے پروجیکٹس ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 1 سال اور 2 مہینے کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت کی کمان جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے سنبھالی ہے، اور اس میں جو ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ صوبہ جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس طریقے سے کہ جب پچھلے سال ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی تو اس کا وہ سال کے دوران بجٹ چل رہا تھا، اصولی طور پہ 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 مئی یا کوئی ایسی ڈیٹ بھی دی گئی تھی۔ تو وہ جب جب الیکشن نہیں ہوئے تو وہ سال گزر گیا۔ اب جیسے ہی وہ سال گزرا تو نئے سال میں کیونکہ اسمبلی نہیں تھی تو قانون کے مطابق وہ جو ہے بجٹ نہیں دے سکتے تھے، تو پھر انٹرم حکومت نے 4 ماہ کا ایک بجٹ دیا۔ وہ 4 ماہ کا بجٹ دیا، پھر وہ 4 ماہ کے بعد بھی الیکشن نہیں ہو سکے تو پھر دوسرا 4 ماہ کا بجٹ دینا پڑ گیا۔ پھر وہ دوسرا 4 ماہ کا انہوں نے بجٹ دیا جو فروری 29 کو ختم ہونا تھا، تو وہ ان کے 8 ماہ ختم ہو گئے۔ اب جو نئی حکومت آئی ہے جو ہماری، اب اس کو جو ہے جو انہوں نے 8 ماہ کے جو 2-4 ماہ کے بجٹ دیے ہیں اس کا واپس سے بجٹ دینا پڑے گا ایوان پہ۔ اب وہ جو ہے 4 ماہ کا بجٹ بھی دے گئے، اپنے حساب سے خرچ بھی کر گئے، لیکن اب اس کو پاس ہماری کابینہ نے اور پھر ہماری اسمبلی نے کرنا ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوگا کہ کسی سال کا مالی سال کا بجٹ 10 ماہ کے بعد دیا جائے گا۔ تو آپ، اور یہ جو ہے ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ سب کے لیے، اس صوبے کے لیے بھی پہلی دفعہ ہے، اور یہ میرے خیال سے یہ چیز پنجاب میں بھی ہونی ہے۔ تو جو ہے پہلے تو وہ 8 ماہ کا بجٹ بھی دینا ہے، پھر یہ 4 ماہ کا بجٹ بھی دینا۔ اب اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت میں بھی جو ہے وہ مسئلے آئے، کیا کہتے ہیں، وفاقی حکومت میں بھی کیئر ٹیکر تھی، تو وفاقی حکومت کا ایڈوانٹیج یہ ہو گیا تھا کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ پچھلی حکومت دے گئی تھی، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب دے گئے تھے، تو ان کو جو ہے کوئی نیا بجٹ نہیں دینا پڑ رہا۔ لیکن وہ جو اسحاق ڈار صاحب جو بجٹ دے کے گئے تھے اس میں انہوں نے کوشش یہ کی گئی تھی کہ صوبوں کو کم سے کم پیسے جو ہیں جائیں، تو وہ انہوں نے اپنے حساب سے بجٹ بنایا تھا، اور کوشش انہوں نے یہی کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جہاں وہ جیت سکتے ہیں ان کی طرف نوازشات اور سارا کچھ تھا۔ تو اب ہمارے پاس یہ جو 3 مہینے کا 4 مہینے کا بجٹ ہے، ہم اس بجٹ میں اپنے محدود وسائل میں ہم نے آتے ہی 2-3 جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ ڈرائیو کھیل دیے۔ پہلا ہم نے اسٹریٹ ڈرائیو مار دیا کہ جی جو ہے صحت کارڈ کو بحال کر دیا۔ اب صحت کارڈ کو بحال کیا ہے، وہ تقریباً 22 ارب روپے یہاں سے لے کے 30 جون تک خرچ کرنے ہیں۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، یہ چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اس کی پہلی قسط 5 ارب کی ہم نے جاری کر دی ہے۔ پھر دوسرا ہم نے جو ہے آتے ہی رمضان آ گیا تو ہمیں رمضان کے لیے بھی جو ہے لوگوں کے لیے کچھ کرنا تھا، تو رمضان کے لیے ہم نے جو ہے 10 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ اور جو بی آئی ایس پی ہم نے اس طرح نہیں کیا جیسے پنجاب میں بوریاں جو ہے اٹھا کے گھوم رہے ہیں، کہہ رہے تصویر کھنچاؤ گے تو ایک تو تصویر لگی ہوئی آ رہی ہے بوری میں، آپ نے دیکھی ہوگی، اور ایک کہہ رہے ہیں کہ جو بوری لیتے ہوئے تصویر کھنچواؤ ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب دونوں طرف سے جو ہے
بے عزتی کر رہے ہیں، لوگوں کی سفید پوشی کا جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ہمارا جو ہے بالکل پروگرام اس سے مختلف ہے. 10,000 پہ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اس کا ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کو استعمال کر کے لوگوں کو 10,000 پہ فی خاندان جاری ہوں گے. ابھی آپ پوچھیں گے کہ جاری ہونا شروع ہو گئے کہ نہیں ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ 2-3 دن پہلے ہی ہم نے کابینہ کی تھی، تو وہ کابینہ کے بعد پروسیجر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وزارتوں سے گھومتا ہے. تو ہمارے فائنانس نے پیسے جاری کر دیے ہیں. اب وہ جو ہے آگے سے بینک الفلاح اس کو لوگوں تک پہنچائے گا. تو بینک الفلاح کا بھی جب ایک دفعہ ان کو رقم ملتی ہے، وہ بھی 4 سے 5 دن، کیونکہ انہوں نے بھی 8.5 لاکھ لوگوں کو یہ رقم پہنچانی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی سارا سسٹم بنانا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اب یہ پروگرام میں جو سن رہا ہو کوئی شکایت کرے کہ جی ابھی تک تو پیسے ملے نہیں، تو وہ پیسے پائپ لائن میں ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی جو ہے سفید پوشی کا خیال رکھتے ہوئے. یاد رکھیے گا کہ سندھ نے 5,000 دیے، پنجاب نے 3,500 کا راشن دیا ہے، جس میں سنا ہے کہ آٹے کی جگہ چوکر بھی نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم جو ہے 10,000 پہ دے رہے ہیں ان محدود، جس صوبے کو کہہ رہے ہیں کہ جی مالی مشکلات کا شکار ہے. یہ 10,000 روپے جو آپ تقسیم کر رہے ہیں، اس کا یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا؟ جی اس کے مطابق ہی ہوگا. اس میں کوئی صوبائی وزیر، کوئی صوبائی انتظامیہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی طرح نہیں کہ میرے ایم پی ایم این اے شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹر کو دیں صرف، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. صوبے کی عوام، اور اس میں سکور ہے 26، جو 26 سکور سے نیچے کا ہوگا بی آئی ایس پی میں، جس کی میرے خیال سے آمدنی 27,000 بنتی ہے، تو یہ اس کا وہ حقدار ہوگا، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، بس خیبر پختونخوا کا ہونا چاہیے اس کو. بس ووٹر ہو ہمارا نہ ہو، ایسی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ڈسٹنکشن نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز، ہم نے پناہ گاہیں جو ہے واپس سے ایکٹیویٹ کر دی ہیں ڈی ایچ کیوز وغیرہ میں، اور اس میں الحمدللہ لوگ جو ہے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو ہے ایک یہ بہت بڑا مقصد ہے. چوتھی چیز، احساس فنڈ جو ہے اس میں 1.5 ارب روپے جاری ہوں گے، اور وہ بھی 10,000 پہ. اس کا سسٹم ابھی تک یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہو، وہ سسٹم ڈیولپ کریں گے تاکہ وہ بھی جو ہے ہر کانسٹیٹوینسی میں 1,000 لوگوں کو جو ہے خیبر پختونخوا کی وہاں پہ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. لیکن اس میں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے مل گئے ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں گے. تو وہ جو ہے ایک چوتھی اسکیم ہے. اور پھر یہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے، جو پچھلا 1 سال گزرا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اس میں جو ہے جو سیکیورٹی کے لیے جو آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ایمونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مد میں بجٹ ریلیز نہیں ہوا خاص، تو وہ بھی ہم جو ہے اسی مالی سال میں ان کو جو ہے بجٹ دے دیں گے، اور ان کو تاکہ سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو یہ آتے 1 مہینے میں ہمارے کام ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کی جو پرانی پیمنٹ ہے جن کی رکی ہوئی ہے، جو چیخیں مار رہے ہیں کہ جو اس کو بھی آہستہ آہستہ ریلیز کریں گے. ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو فنڈز کا رکنا بھی ہے، کیونکہ گزشتہ جو حکومت تھی اس میں بلدیاتی حکومتیں تو قائم ہو چکی تھی، لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے بلدیاتی جو کام تھا وہ رکا ہوا تھا. تو اس کے لیے ابھی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ کیا سوچ رہی؟ دیکھیں باقی صوبوں کی طرح ابھی تک تو تمام جسے کہتے ہیں صوبے جو ہیں بلدیاتی جو فنڈ ہے وہ تو اوپر جو ہے وزیر اعلیٰ آفس یا پروونشل لیول سے ہی یا تحصیل لیول سے ہی ایلوکیٹ ہو رہے تھے. خیبر پختونخوا حکومت پہلی تھی جس نے قانون سازی کی اور اس میں کہا کہ 20% جو فنڈ ہوگا ڈیولپمنٹ کا وہ تحصیل لیول سے جو ہے ڈسبرس ہوگا. تحصیل لیول پہ جو گورنمنٹ ہوں گی وہ اپنی ترقیاتی اخراجات کریں گے. لیکن جیسے ہماری صوبائی اسمبلی بنتی ہے تو اس کی کابینہ بنتی ہے، اس کی ایک اسمبلی بنتی ہے. تو جب فنڈ جو ہے پہلے کابینہ اپروو کرتی ہے، پھر اسمبلی اپروو کرتی ہے، پھر اس کے بعد جاری ہوتا ہے. تو تحصیل لیول پہ ابھی تک جو ہے نہ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں نہ ان کی کابینہ بنی ہے. تو یہ جب تک سسٹم نہیں ہوگا تو ٹرانسپیرنسی جو ہے مشکل ہے. تو یہ جب ہوگا تو ان کو فنڈ مل جائیں گے. یہ ابھی تک میری اتنی لمیٹڈ 5 دن میں جو ہے اتنی انفارمیشن یہاں تک تو میں پہنچ گیا ہوں. باقی اس پہ پھر مزید آنے والے دنوں میں جو ہے میں اس پہ اور انکوائری کروں گا کہ اس کا سسٹم کس طرح بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو وہ باقی پھر موقع ملا تو آپ سے بات کریں گے اس پہ.
احساس پروگرام کی آپ نے بات کی کہ اس میں بھی 10,000 روپے جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے فی خاندان کو، تو اس کا ڈیٹا کیسے مرتب کیا جا رہا ہے، اس کا سکور کیا ہوگا؟ ایک تو یہ جو رمضان ریلیف پیکج ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ 27,000 سے کم آمدن والے جو ماہانہ تنخواہ ہوگی ان کو دے رہے ہیں، تو یہ جو احساس پروگرام کے تحت ہوگا اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اس کا بھی کرائٹیریا سکور یہی ہے، جو غریب لوگ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے سکپ ہو چکے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ میں نہیں ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے ڈی سی لیول پہ کام ہوگا، اور یہ ڈی سی آفس جو ہے ہر اس کا جو ہے جو ضلع اور تحصیل پہ جو ہے یہ اس لیول پہ کام کریں گے، اور وہ جو ہے پھر آگے ایک لسٹ پرووائڈ کریں گے 1000 لوگوں کی پر کانسٹیٹوینسی، اور وہاں پہ یہ فنڈ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، لیکن اس کا ابھی سسٹم میکینزم نہیں بنا، تو اس لیے ہم کوئی جلد بازی کر کے جیسے بوریاں بٹ رہی ہیں ہم وہ 10,000 پہ نہیں بانٹ دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ وایا کراس چیک ہوگا، یہ جو ہے ایسے نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے ماضی میں سنا ہوگا صوبوں میں جو ہے کیش بانٹ دیا جاتا ہے، تو یہ وایا کیش نہیں ہوگا، یہ بھی وایا کراس چیک ہوگا، تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ کس نے ریسیو کیے پیسے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اور آنے والے دنوں میں ہو بھی سکتا ہے، اس میں زیادہ سنگینی بھی ہوگی، وہ صوبے کے جو فنڈ ہے وہ وفاق سے لینا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا طے پایا ہے اس ملاقات کے درمیان، اور کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی برف پگھلی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وفاق سے آپ اپنا فنڈ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ صوبے تو اتنی بڑی تعداد میں اپنا ریونیو نہیں جنریٹ کرتے، زیادہ ریلائے تو این ایف سی ایوارڈز کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی صورتحال یہ ہے کہ 93% اس کی جو آمدنی ہے نا وہ وفاق سے آتی ہے، اور 6.5 سے 7% اس کی مقامی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس گھر میں 93% راشن باہر سے آئے اور 7% وہ خود کمائے، تو اس کی کتنی ریلائنس باہر ہو جاتی ہے۔ تو ذرا سا بھی لیٹ ہو یا اس کی 5-10% پیمنٹ بھی ٹائم پہ نہ آئے تو صوبے کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ سندھ کے لیے بھی ہے، پنجاب کے لیے بھی ہے۔ اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو یہ میکینزم ہی ایسا بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب صوبوں کو جو رقم دینی ہوتی ہے وہ ایک ایگریڈ فارمولے کے تحت دینی ہے، یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے 18ویں ترمیم میں جو فارمولے طے ہوئے ہیں، تو کوئی جو ہے اگر وفاق یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پیسے جاری کر دیے، تو وہ احسان نہیں ہے، وہ ایز پر 18ویں ترمیم کے فارمولے کے تحت ہے۔ اب کے پی کے جو مسئلے ہیں، یہ واحد صوبہ ایسا ہے جس کے جو ہیں کچھ حالات جو ہے دوسرے صوبوں سے مختلف ہیں۔ کے پی کی کچھ پروفٹس ہیں جو وفاق کو دینے ہوتے ہیں، پورے پاکستان کی جو سب سے سستی بجلی کے پی میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ 4 روپے یونٹ کے قریب ہی ہوتی ہے پانی سے بجلی، اس کی مد میں صرف 1 روپے 5 پیسے فی یونٹ کی جو ہے پروفٹ جو ہے وہ کے پی حکومت کو ادا کرنی ہوتی ہے، وفاق کو، یہ جو وابڈا کو۔ دوسری طرف یہ جو ہم بجلی بنا رہے ہیں کوئلے سے، تیل سے، اس پہ تو اب کوئی 20 روپے فی یونٹ ادا کرنا پڑ رہا ہے، کہیں 28 روپے یونٹ ادا کرنا پڑ رہا ہے، کے پی کو صرف 1.5 پیسے۔ آپ ستم ظریفی دیکھیں، ظلم دیکھیں کہ وہ بھی نہیں دے رہے، اور اس کو وقت پہ نہیں دے رہے، کیونکہ وابڈا خسارے میں ہے، وابڈا کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اور پھر کے پی گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ آج یہ کے پی کی بجلی نہ ہو سسٹم میں تو زبیر آپ اور میں 100 روپے میں بھی بجلی نہیں مل سکتی ہے، اور پھر اتنا بڑا پوٹینشیل ہے یہاں پہ بجلی کا کہ پورے پاکستان کی بجلی جو ہے 30,000 میگا واٹ یہاں سے پیدا ہو سکتی ہے مزید، لیکن وہ ہمارے اپنے مفادات کہہ لیں، انٹرسٹ کہہ لیں کہ ہم نے جو ہے باہر کے ملکوں کے وہ کیے، اور وہ بھی بند کر کے ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے جب ڈنڈا آتا ہے تو وہاں سے جب ڈنڈا آتا ہے تو وہ جو ہے وہ جو جب وہاں سے ڈنڈا آتا ہے تو وہ ان کو پیمنٹ چلی جاتی ہے، اور یہاں پہ روک دیتے ہیں پیمنٹ۔ تو ایک تو پرابلم یہ ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جب فاٹا سے آپ ضم ہوئے، فاٹا جب ضم ہوا کے پی کے اندر، تو اس وقت جو ہے فاٹا کی تنخواہیں تھی 66 ارب روپے 2018 میں، تو وہ آج 2024 میں بھی 66 ارب روپے مل رہے ہیں، اور کے پی کا جو تنخواہ کا بل صرف فاٹا کا ہے وہ 110 ارب روپے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 50 ارب روپے وفاق نہیں دے رہا، اور وہ جو ہے 50-55 ارب روپے وہ کے پی اپنے وسائل سے خرچ کر رہا ہے۔ اب کے پی کی آبادی جو ہے وہ فاٹا کے بعد
19.25% हो गई, 19.6% हो गई, ये पहले 14.5% थी। तो आज भी केपी को जो है 14.5% के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं और वो 66 अरब रुपए मिल रहे हैं। दूसरा उस वक्त तय हुआ था क्योंकि बैकवर्ड इलाका था, यहाँ पे जंगजदा इलाका था, यहाँ पे बहुत मामला खराब हो गए थे। 100 अरब सालाना जो है यहाँ के लिए तरक्याती अखराजात दिए जाएंगे ताकि यहाँ पुलिस सिस्टम बने, लैंड सिस्टम बने, रोडें बने, मार्केटें बने, ताकि लोग वहाँ पे सेटल हो सके। तो वो जो है वो उसकी कभी कंप्लाइंस ही नहीं हुई, कभी 15 अरब आता है, कभी 20 अरब आता है। बहुत सारे वहाँ खानदानों का आपको याद होगा वापस से उनको आईडीपीस थे, उनको 25,000 रुपये महीना खानदान का जाना, वो भी केपी गवर्नमेंट जितना कर सकती है कर रही है। तो ये दूसरा, तो दूसरे सूबों से ये दो चीजें मुख्तलिफ। अब तीसरी चीज जो सबसे अहम है, पाकिस्तान का 42% ऑयल जो है, तेल जो है, केपी से जाता है और आलमी मार्केट में $90 कीमत है, केपी से $40 का जाता है। फॉर्मूला ये तय हुआ था कि $40 से ऊपर जो भी कीमत होगी उसका आधी रकम जो है केपी को दी जाएगी विंडफॉल प्रॉफिट की शक्ल में। वो भी नहीं मिलता। पूरे पाकिस्तान में आज जो तेल है उसकी $40 की कीमत में तेल मिल रहा है, जिसपे किराया भी नहीं लगता। बाकी बाहर से तेल लेते हैं, उस पर एलसी चार्जेस भी लगते हैं, फिर किराया भी लगता है, फिर स्टोरेज भी होती है, तो यहाँ से निकलता है जाता। तो वो जो है ऑयल कंपनीज ने उस पर स्टे लिया हुआ है, वो पैसे भी नहीं मिल रहे। तो ये अगर चीजें मिल जाएंगी तो माला माल सूबा है, रिसोर्स रिच सूबा है, उससे आप और मजीद डेवलपमेंट करके मुल्क में लेके जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं। अव्वल असलम साहब, जिस तरीके से पंजाब में केले और प्याज जो है उनकी सूबे से बाहर ले जाने के ऊपर पाबंदी थी, ये वफाक से अगर आपको फंड ना मिले तो कहीं आपके जहन में ये मंसूबा तो नहीं है कि बिजली ही बंद कर दी जाए, जिस तरह आपने बताया कि 100 रुपए फी यूनिट पड़ेगी वफाक को अगर केपी की बिजली प्रोडक्शन रोक दी जाए। देखिए, अल्लाह ने ना अल्लाह ताला को पता था कि ये इंसान जो बना रहे हैं ये बड़ा खुदगर्ज है, ठीक है ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ों को भी जो है ना वो पेरिशेबल बना दिया था कि एक अरसे के बाद वो ख़राब हो जाए। वरना तो गरीब आदमी को वो चीज़ ही नहीं मिल सकती ना। अगर वो जैसे सोना है, धात है, उसको आप जितना जमा कर लो तो वो जो ख़राब नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन ये गंदुम है, केला है, ये जो केला तो 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, गंदुम फिर एक सीज़न निकाल लेती है। तो इसी तरह बिजली का भी एक नेचर है। बिजली आप एक दफा बन गई ना तो वो बस तारों से गुजारनी है, वरना वो रोक नहीं सकते आप, उसकी कोई स्टोरेज नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ना जहन में है। अगर अगर इसकी कोई खसूसियत ऐसी होती कि इसको स्टोर कर सकते तो शायद हम फिर भी ना करते। लेकिन ये एक ज्यादती है। और अभी देखें, इमरान खान साहब ने जो है दासू डैम शुरू किया था, वो भी आधा केपी से बन रहा है। और मजे की बात बताऊं कि आज के दौर में उसकी भी ₹1.10 ही शायद प्रॉफिट शेयरिंग है। ये रिकन्फर्म, ₹1.10। कहाँ आप 40-40 रुपए दे रहे हैं, बार बाज 20 दे रहे हैं, कहीं 40 दे रहे हैं। तो इतना बड़ा आप इसकी नेचुरल रिसोर्स केपी से ले रहे हैं और वो केपी का बड़ा दिल है, और उसके बाद आप ऐसा करें, ये बात समझने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये जो है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट पिछली जब थी तो उसमें भी पूरे पैसे नहीं मिले थे। मजे की बात ये, उसकी वजह ये कि वफाक ही इतना बीमार है, सेहत इसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। तो ऐसा तो इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है, क्योंकि पूरे मुल्क में बिजली महंगी है, तो केपी अपनी बिजली पैदा करें खुद भी। नई जो जा रही है सिस्टम में वो तो जा रही है, नई बिजली पैदा करे, सरमायाकारों को बोले ये जगह यहाँ पे आप, ये पानी है यहाँ पे आप बिजली बनाएं, अपने ही पैसे लगाएं। और जो है एक्सपोर्टर्स जो अभी रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं कि हमें बिजली सस्ती चाहिए, गैस, हम उनको दावत दें और यहाँ पे जो है इंडस्ट्री को शिफ्ट कराएं। तो अब ये जो है जो एक डिसएडवांटेज था स्ट्रेटेजिक वो लोकेशन, मैं समझता हूँ ये एडवांटेज और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को 9 सेंट में बिजली नहीं दे सकती और हम दे सकते हैं, तो पाकिस्तान की फिर बरामदात तो फिर पाकिस्तान की बढ़ेंगी ना, पाकिस्तान को डॉलर मिलेगा ना, रोजगार भी पाकिस्तान को मिलेगा। तो हमें एक एक नेशनल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, नेशनल लेवल पे सोचना पड़ेगा, ताकि मुल्क की कैसे वेल्थ रिसोर्स वेल्थ क्रिएशन हो। और अगर उससे किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस को या एरिया को फायदा होता है तो व्हाई नॉट। तो ये तमाम हमारे जहन में जो है नक्शे हैं। अब आपको जुबैर, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिस शहर में आप बैठे हैं, आपने भी जो है ना केपी के साथ बड़ा फायदा उठा रहे हैं बैठ के, आपका शहर भी।
کے پی کی تمام گاڑیاں جو ہیں وہ اسلام آباد میں رجسٹر ہو رہی ہیں، کیونکہ جی ریسیل اچھی مل جائے گی. دوسرا یہ کہ وہ جو ہے اسلام آباد نمبر لگا ہوتا ہے تو پولیس تنگ نہیں کرتی. اب دیکھیں کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ کے پی کی نمبر پلیٹ ہوگی تو اس کو پولیس سائٹ پہ کھڑی کر دیتی ہے، اس کو تنگ کرتی ہے. تو یہاں کی عوام نے کے پی نمبر پلیٹ پہ گاڑیاں ہی رجسٹر کرانا چھوڑ دی. اس کی وجہ سے جو رجسٹریشن کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ٹوکن ٹیکس، وہ جو ہے وہ اس سے آپ سڑکیں بناتے ہیں، ایکسائز کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ جو ہے اسلام آباد میں گاڑی بھی رجسٹر وہاں ہو رہی ہے، اور جو گاڑی کے پی میں چلتی ہے اس کا ٹوکن بھی وہاں جمع ہوتا ہے. تو کے پی کا صرف ریونیو جو ہے نا 1 ارب روپے گاڑی ہوتا ہے، اور اسلام آباد جو کے پی سے 8 گنا چھوٹا ہوگا آبادی میں 20 ارب روپے گاڑیوں میں ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، جو اسلام آباد اپنی گاڑی کا نہیں دوسری گاڑی کا کرتا ہے. تو یہ مطلب یہ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ جو ان کا حق ہے ٹیکسز کا وہ ان کو مل جائے تو پھر دوسری چیزیں بھی ہوں گی یہاں پہ. تو یہ پھر ریسورسز کریٹ کرنی ہے. آپ نے کہا کہ نیشنل پالیسی بننی چاہیے اور بنانی پڑے گی. لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا آپ کے ذہن میں مفاہمت ہی ہے، کوئی مزاحمت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا اس میں کلیئر، میں تو بہت کلیئر ہوں. اٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین پروونس اینڈ فیڈرل، اینڈ اٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین سی ایم آفس اینڈ پرائم منسٹر آفس. وہاں پہ بیٹھے ہوئے دو لوگوں کا یہ ریلیشن شپ نہیں ہے کہ وہ ان کی آپس میں ذاتی معاملات کیا ہیں، یہ دو آفیسز کی ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ دیکھ لیں انڈیا اور پاکستان کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، دونوں ڈی جی ایم او ملتے ہیں نا، ان کی ملک کے اختلاف اپنی جگہ ہے، جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، جو ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ مفاہمت، دیکھیں مفاہمت سیاسی مفاہمت نہیں ہو سکتی. جو ہمارے ساتھ الیکشن میں فارم 45 47 والے معاملات ہوئے ہیں وہ اس کے لیے احتجاج بھی ہوتے رہیں گے. اس کے لیے جو بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی، خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، سر آنکھوں پہ ہوگا وہ معاملہ. اگر آپ وہ کہیں گے جی وہ اس کو آپ بھول گئے یا نہیں ہوگا تو آئی ایم سوری، وہ تو اپنی جگہ کنسسٹنٹ رہے گا. لیکن یہ دو آفیسز کے ریلیشن شپ ہے، یہ تو مطلب ڈسکنیکٹ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو یہ دونوں آفس بیریئر ملے تھے ابھی، شہباز شریف صاحب اور گنڈا پور صاحب. تو وہ شہباز شریف کی حیثیت میں نہیں ملے تھے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے ملے تھے، اور سی ایم کی حیثیت سے گنڈا پور ملے تھے. وہ گنڈا پور کے یا پی ٹی آئی کے کے پی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے نہیں ملے تھے وہ، اور نہ وہ جو ہے نون لیگ کے صدر کی حیثیت سے ملے تھے. رہا سوال نون لیگ کے صدر اور جو ہے پی ٹی آئی کے پی کے پریزیڈنٹ، ان کی کوئی مفاہمت ہو رہی ہے کسی چیز میں، مفاہمت صرف اس وقت ہو سکتی ہے یا بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے انصاف کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ جی بھول جاتے ہیں اگلے الیکشن میں دیکھیں گے یہ ہو گیا. صحیح. تو ابھی آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ بھی پاکستان کے دورے پر ہے، اور سب سے جو اہم معاملہ ہے صوبوں کے لحاظ سے وہ این ایف سی ایوارڈز ہیں. اور آئی ایم ایف نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کا جو حصہ ہے اس کو کم کیا جائے. تو اس حوالے سے کیا اگر آئی ایم ایف کی یہ شرط ہوتی ہے تو صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کوئی تعاون کرے گا، یا این ایف سی کا جو حصہ 18ویں ترمیم کے اندر موجود ہے اس سے آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ اور جو 18ویں ترمیم کے بعد ظاہر ہے اب یہ ترمیم کرنا پڑے گی، تو پاکستان تحریک انصاف اس ترمیم میں کوئی وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملک کے لیول پہ جو ہے چیزیں نیگوشیشن اگر آئے گی اور سارے صوبے بیٹھیں گے، کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس میں، وہ تمام چیزیں ہیں، تو اس میں ضرور بات چیت تو کریں گے. لیکن تعاون کی بات اس وقت آئے گی نا کہ اگر اس تعاون سے میرے صوبے کے مالی معاملات جو ہیں وہ بالکل بگڑ جائیں گے تو وہ کیسے تعاون کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے بجٹ سے وہ ہمیں کہہ دیں کہ ہم اتنی فیصد آپ کے کاٹ لیں گے، پنجاب کے اتنے فیصد. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کے پی سے زیادہ جو ہے نا یہ نون لیگ کی حکومت ہی سب سے بڑی پرابلم میں آئے گی پنجاب کی، اور سندھ تو آپ چھوڑ ہی دینا. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ترقیاتی اخراجات کو اگر ہٹا دینا تو صوبوں کے کرنٹ ایکسپینڈیچر آج کے حالات میں جو ان کے بجٹ ملتے ہیں وفاق سے، ہمارے صوبے کا تو 83% ہے. تو 1% بھی اگر کٹوتی ہوتی ہے نا تو یہاں پہ بڑے مسئلے ہو جائیں گے.
اس کے لیے جو ہے پہلے میکینزمز بنیں گے، کیا طریقہ کار ہوں گے. اور یہ سندھ کی بھی ایسی صورتحال ہے، پنجاب کی بھی ایسی ہی صورتحال ہے. تو یہ جو ہے اٹس ناٹ ایزی اور اوور نائٹ ایکسرسائز نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے جو ہے وفاقی حکومت طے کر لے، اور وفاقی حکومت کے پاس پاورز بھی نہیں ہے یہ طے کرنے کے لیے. اس کو کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس کو ترمیم کرانی پڑے گی، اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ سے گزرنا پڑے گا. وہ تمام چیزوں سے گزر کے جو ہے یہ آگ کا دریا ہے جس سے گزرنا ہے ان کو. اور اب اور صوبوں کے لیے بھی جو ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہوگی کہ یہ اگر کرنی پڑی تو کیسے کرنی ہے. تو ہر صوبہ جو ہے اپنی ورکنگ کرے گا واپس. ابھی تو یہ ہوا میں بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کٹوتی کر دو. کتنی کر سکتے ہیں کہ کوئی آیا کٹوتی برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ جب اس کی کوئی ڈیٹیلز آئیں گی سامنے تو اس پہ فردر بات ہو سکے گی. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کیا کوئی کہیں کٹوتی آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے پاس تو ابھی اس وقت صوبے کی جو حالت ہے اکنامک وہ تو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں جو ہمارا اس سال بجٹ آنا تھا نا، جو وفاق سے ہمارے پیسے بنتے ہیں جو ہم کلیم کر رہے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو ہم وفاق کو 100 ارب اس پہ سے بچا کے دے سکتے ہیں پورے. اگر پیسے آ جائیں جو ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے، ونڈ فال پروفٹ کے، فاٹا کے جو کمیٹڈ ہے، تو اس بجٹ سے تو ہم بہتر ہیں. اور دوسرا آبادی کے تناسب سے جو ہمیں فاٹا کا بجٹ ملتا ہے آج، اس سے 100 ارب روپے زیادہ ملنا چاہیے. اگر وہ ہمارا مل جاتا ہے تو شاید پھر ہم مطلب ہمارے فائنینسز کی پوزیشن الگ ہو. لیکن یہ سارے ایف اینڈ بٹس ہیں. یہ مطلب اٹس ناٹ این ایزی ٹو سے کہ نہیں ہم بڑے چیتے ہیں یا ہم کر لیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں یہ چیز نہ بھی ہوتی تو میں جب سے آیا ہوں 1 ہفتہ ہوا ہے، میں کافی اس پہ سوچ بچار کر رہا ہوں اور کافی اس پہ نمبر ورک بھی کیا میں نے. ہماری جو اپنی آمدنی صوبے کی 7% ہے، یہ جو ہے اس کو ہمیں یہ بہت کم ہے. اس کو جو ہے اس کو بڑھانی چاہیے، اور تاکہ ہم اپنی بھی کوئی ریسورسز اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو اب یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا گاڑی والا ٹیکس سارا اسلام آباد لے جاتا ہے. ونڈ فال پروفٹ جو ہے آئل کمپنیوں نے روک کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر پراپرٹی ٹیکس نان فائلر پورا کے پی صوبہ جو ہے میجورٹی، کیونکہ دور دراز جا کے یہاں کوئی فائلر ہی نہیں ہے، تو فائلر نہ ہونے کی وجہ سے جو پراپرٹی ٹرانسفر کا ریٹ ہے 23% ہے. تو یہاں پہ سال 1.5 سال سے جو ہے ماشاءاللہ کوئی گاڑی گاڑی بول رہا ہوں پراپرٹی کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اسٹامپ پیپر پہ، لیکن وہ جو ہے آفیشیل نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے صوبے کا وہ ریونیو بھی اڑ گیا. اب اسحاق ڈار صاحب نے 3% رکھا ہوا ہے فائلر کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس، اور نان فائلر کے لیے رکھ دیا 10.5%. نہ کام ہو رہا ہے، جو پہلے آتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا. سمجھ لیں کہ 30% آپ کی جو ہے نا پراپرٹی ٹیکس کلیکشن ہو گئی ہے. تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی بنانا ایک بڑا آرٹ ہے. یہ ٹیبلوں میں بڑھا دینا 10% کر دو، 6% کر دو، 5% کر دو، یہ اس سے جو ہے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. یہی ہماری وجہ ہے جس کی وجہ سے وفاق بھی جو ہے پریشان ہو گیا مالی حالات کی وجہ سے. اور آٹومیٹکلی جب وہ وفاق اوپر پریشان ہوگا تو صوبے تو خود بخود ہوں گے. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ سائفک جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے، اس میں آپ کی کتنی ان پٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب یہ کہہ سکے ہیں کہ اس طرح کے جو فارمولے ہیں وہ افریقہ کے چند ممالک میں بنے، چارٹ کی انہوں نے مثال دی لیکن وہاں پر کامیاب نہیں ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سائفک طرح کا ایک جو ماڈل کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں ابھی انہوں نے فی الحال جب سے یہ شہباز شریف جب جا رہے تھے تو یہ بنی تھی اس وقت، تو ابھی تک تو کوئی خاص جسے کہتے ہیں کہ بریک تھرو نظر نہیں آیا. اس میں جو 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جو اس کا نام بولتا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے مطلب انویسٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو وہ تو ابھی تک کوئی پاٹ میں نہیں گری. ایون جو پرائیویٹائزیشن کی ٹرانزیکشن بھی تھی پی آئی اے ٹائپ، یہ وہ بھی نہیں ہو سکی. لیکن اس کی جو دوسری سائڈ ہے جس نے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا ورک کیا، جو ملک میں اسمگلنگ ہو رہی تھی، ملک میں جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی، اس پہ اس نے اچھا کام کیا جس کی وجہ سے کرنسی بھی سٹیبل ہوئی. یہ تمام چیزیں جو لیکیجز تھی، لیکیجز کو روکنے میں ابھی تک کامیاب رہی ہے. لیکن جو ہے جو پیسہ لے کر آنے میں ابھی تک جو ہے $1 بھی نہیں آیا میری نظر میں ابھی تک، ٹھیک ہے نا.
تو وہ جو ہے جب آئے گا اور دیکھا جائے گا، اس کی ایک میں بنیادی وجہ بتا دوں کہ کیوں نہیں آ رہا. پاکستان کے پاس کوئی ایسٹ ہے ہی نہیں بیچنے کے لیے. وہ اس وقت مجھے نہیں سمجھ آیا، وہ مصدق صاحب ابھی بھی بن گئے ہیں آپ کے وزیر انرجی، کہ 6,000 ارب ڈالر کی ہمارے پاس داتیں پڑی ہیں. انہوں نے تو جی مائکروسافٹ اور ساروں کو پیچھے چھوڑ کے، ٹیسلا ویسلا سب کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ دنیا کے سب سے امیر تھے. تو پھر کسی نے ایک شوشہ مار دیا کہ جی 3,000 ارب ڈالر کا تو ماربل ہے اس ملک میں، وہ بھی ماشاءاللہ کے پی میں ہی ہے سارا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے تو اگر آپ گننے لگے ہیں تو کوئی کہے کہ جی جو 11 ارب کا سمندر ہے اس میں بھی 10 ارب ڈالر کی مچھلی نیچے گھوم رہی ہے. تو وہ مچھلی تو نہیں ساری نکل کے باہر آ جائے گی نا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے جتنی آپ کے پاس وہ ہے کام کریں گے. تو ہمارے پاس ایسٹ ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے، اور جو ایسٹ ہیں وہ اتنے زیادہ بلیڈڈ ہیں، اتنے زیادہ بروزڈ ہیں کہ وہ آپ فری میں کوئی لے جائے آپ سے تو آپ اس سے جان چھڑا لے تو اچھا ہے، کیونکہ وہ آپ کو سالانہ اربوں روپے خرچہ اس کی مد میں آپ کو نقصان بھرنا پڑتا ہے. تو ایجپٹ نے ابھی ایک اپنا شہر بیچا ہے 35 ارب ڈالر کا. آپ مطلب پاکستان آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ہے کوئی اپنی 1 انچ نہیں چھوڑتا. تو ایسی بھی کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں. ہم نے ماضی میں بیچا، گوادر دیا، 1 پیسہ نہیں لیا. ٹھیک ہے نا. تو ایجپٹ نے جو ہے زمین دینے کے 35 ارب ڈالر ایڈوانس لیے. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ترقیاتی کام کے بعد جو وہاں پہ پروفٹ میں 35% شیئرنگ رکھی انہوں نے. تو ہم نے جو ماضی کے پروجیکٹ کیے پاور پروجیکٹ سی پیک کے تھرو، اس میں ہم سالانہ 2200 ارب روپے الٹا بھر رہے ہیں. تو ہماری پلاننگ اور جلد بازی کی پلاننگ ہماری، بس جلدی لگ جائے میں بجلی کا پروجیکٹ کا آغاز کر دوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں. ایگریمنٹ بھی صحیح طرح نہیں پڑے ہم نے کہ ہم نے کیا سائن کر کے دے دیا نا. تو ٹف ٹائم ہے باس، اس کو ذرا سا اتنا آسان نہیں ہے. سائفک کا ماڈل پاکستان کو دیکھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی زیادہ کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں ایس آئی ایف سی از دی ریفائنڈ ورژن آف بورڈ آف انویسٹمنٹ. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بھی یہی کام ہے نا کہ ملک میں سرمایہ کاری لانا. بورڈ آف انویسٹمنٹس کے جو ہے ہرڈل زیادہ ہیں. ایس آئی ایف سی جو ہے ڈائریکٹ ایکسس ہے، پرائم منسٹر آفس، آرمی چیف، یہ وہ تھوڑا جو ہے اس کو پش کر سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کا کوئی ایک آدھ نتیجہ تو لے آئے نا. میچ پورا T20 کے بعد ہی بتائیں گے نا یہ جیتا ہے تو اچھا کھیل کے جیتا ہے یا قسمت سے جیتا ہے یا کیا ہے. تو ابھی تک کوئی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں، تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ بڑی سکسیسفل وینچر ہوگی یا انسکسیسفل ہوگی. تو اس پہ ابھی تو مطلب میں نے آپ کو دونوں سائڈیں بتا دی کہ جہاں پہ ابھی تک کامیابی ملی اور جہاں پہ ابھی تک کوئی سکسیس سامنے نہیں آئی. اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اور نئی انفارمیشن ہے نہیں جس کی بیسس پہ میں ایویلویٹ کروں. لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ جو علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں خان صاحب کا نوٹ شامل تھا، ان کا کنسنٹ تھا، یا یہ صرف بطور، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر ملے ہیں اور عمران خان سے اس حوالے سے ان کی مشاورت نہیں ہوئی؟ میں جس طرح جو شاید آپ تک پہلے خبر پہنچ گئی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے ہیں، میں نے جو ہے بعد میں میڈیا کے تھرو دیکھی اور میری اس کے بعد سے ملاقات ہوئی. ہاں فون پہ 2 دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن وہ میرے فائنانس سے ریلیٹڈ میٹر پہ ہی بات ہوئی ہے. تو جو میری اسیسمنٹ ہے اور جو انہوں نے پارٹی کے لیول پہ لوگوں کو بتایا وہ یہ کہ یہ 2 آفس کا ریلیشن شپ تھا جس میں کوئی پرسنل مفاہمت کی بات نہیں تھی، پارٹی لیول پہ مفاہمت کی بات نہیں تھی. تو وہ 2 آفس کا ریلیشن شپ آبویسلی جب اس میٹنگ کے بعد خان صاحب کو تو انہوں نے اپڈیٹ دی ہوگی. میرا خیال ہے کہ آج کل میں وہ مل رہے ہیں خان صاحب سے واپس. ٹھیک ہے نا. آج یا کل میں ملیں گے تو ہی ول ڈیفینیٹلی انفارم ہم. اب آبویسلی خان صاحب نے خود پرائم منسٹر کا آفس چلایا ہوا ہے، تو خان صاحب کو بھی اندازہ یہ ہے ہوگا کہ مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ علی امین جو سی ایم کے پی کے ہے وہ اسلام آباد میں جائے گا. تو آبویسلی یہ تمام چیزیں تو ہوں گی. تو اس کو کوئی بڑا کر کے بنا رہے ہیں، لیکن اس کو آپ صرف اس طرح رکھیں گے 2 آفس کی ریلیشن شپ ہے. یہ علی امین گنڈا پور کوئی سیاسی حیثیت سے مانی گئے تھے کسی چکر میں. تھینک یو ویری مچ مزمل اسلم صاحب، آپ نے بی نیوز کو اپنا وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا.